ناظرین کرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دعوت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے والے پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہ مضمون نقل کیا گیا کہ بیماری کا علاج کیا کرو۔ آج کے اس پروگرام میں احادیث کی روشنی میں بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور بیمار کے لیے شریعت مطہرہ میں کس بات کا حکم دیا گیا اور کس بات سے منع کیا گیا وہ باتیں ذکر کریں گے۔ محترم ناظرین، انسان صحت میں تو اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا ہے، لیکن جب بیماری آ جاتی ہے اللہ کا شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حاضری ایک ایسی جگہ پر ہوئی جہاں بیماری کو گالی گلوچ اور بیماری کو برا بلا کہا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیماری کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ بیماری انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یعنی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات کی روشنی میں یہ بات ضرور ذکر کی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب کوئی بھی بندہ بیمار ہو جائے تو وہ اپنا علاج کرے اور اچھے ڈاکٹر سے علاج کرے، اور پھر اس بیماری میں پرہیز بھی کرے، اور پھر انسان پریشانیوں میں دکھ اور درد میں ملوث ہو کر موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں، دل میں داعیہ پیدا ہو موت کا تو اللہ کے نبی نے وہ بھی طریقہ بتایا کہ انسان یوں کہے اے اللہ میرے لیے جب تک زندگی ہو اس وقت تک زندگی رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت موت عنایت فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ صحیح بخاری میں امام مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لہذا انسان پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور پھر بیماری میں وہ اعمال جو صحت میں کیے جاتے تھے، تندرستی میں کیے جاتے تھے، اچھے اعمال، بیمار ہونے کے باوجود اللہ جل شانہ اس اعمال کے ترک کرنے کے باوجود بھی بیماری صحت میں کیے جانے والے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقدر کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بیماری میں کچھ اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں جو صحت و تندرستی میں ہوتے تھے، اچھے اعمال، بیماری کی وجہ سے وہ اعمال رک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ جل شانہ صحت و تندرستی کے جتنے اعمال ہوتے تھے بیماری میں بھی اللہ جل شانہ ان اعمالوں کو لکھتے تھے۔ لہذا انسان بیماری میں پریشان نہ ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اس لیے کہ بے صبری انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ شکوہ شکایت، یہ گویا کہ اللہ جل شانہ کی شکوہ شکایت، یہ بے صبری یہ انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے
اللہ جل شانہ اس میں اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. انسان تصور نہیں کرتا ہے لیکن اللہ جل شانہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. انسان کے درجات کو بلند کرنا بیماری کی وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک واقعہ ہے، جو لوگ بیماری کو نعمت تصور کرتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے درجات کے بلند ہونے کو تصور کرتے ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے. ایک خاتون ایک اللہ والے کے یہاں آئی اور اپنے شوہر سے جدا ہونے کا مشورہ طلب کی. اللہ والے نے کہا ابھی نہیں، چند دن ٹھہر جاؤ. کچھ وقت کے گزرنے کے بعد پھر وہ عورت اللہ والے کے پاس آئی. اس دوران اس کا شوہر بیمار ہو گیا. اس نے خوب خاطر تواضع کی اور اس نے خوب اس کی خدمت کی اور خوب اس کی دیکھ بھال کی اور اس کی خوب خدمت کی. اور جب وہ خاتون پھر وہ اللہ والے کے پاس آئی تو اللہ والے نے کہا کیا تم طلاق لینا چاہتی ہے، طلاق کی خواہشمند ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ نہیں. اللہ والے نے کہا پہلے کیوں لینا چاہتی تھی اور اب کیوں نہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میرا شوہر سے جو نکاح ہوا ہے اس وقت سے پہلے میں جس وقت آپ کے پاس آئی اس وقت تک کبھی میرا شوہر بیمار نہیں ہوا. تو میں نے یہ تصور کیا کہ گویا کہ میرے شوہر سے اللہ راضی نہیں ہے، اور میرے شوہر سے جب اللہ راضی نہیں ہے تو میں بھی اس شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں. اور جب میں نے آپ سے ملاقات کرنے کے بعد پھر جب میرا شوہر بیمار ہو گیا اور جب میں نے خوب خدمت کی تو اب میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے شوہر سے اللہ راضی ہے، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اسے بیماری دی. اب میں ایسے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں جس سے اللہ راضی ہے. تو گویا کہ بیماری کا مل جانا یہ بھی نعمت ہے، لیکن انسان برا بلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے. محمد بن خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے دادا سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے کر دیا جاتا ہے جس کو اپنے عمل سے نہیں کر سکتا ہے، نہیں پا سکتا ہے، اس مقام کو نہیں پا سکتا ہے. تو اللہ جل شانہ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اللہ جل شانہ اس کو صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان مصائب اور تکلیف کی وجہ سے اس بلند مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہوتا ہے. یہ روایت سنن ابو داود اور مسند احمد میں منقول ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو جو بلند مقام حاصل ہوتا ہے کبھی بیماری میں صبر کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، پریشانی میں صبر کرنے کی وجہ سے، مالی میں ٹینشن جو آ جاتا ہے اس میں صبر کرنے کی وجہ سے، اولاد کی طرف سے جو صدمہ پہنچتا ہے اس میں صبر کے مظاہرے کی وجہ سے انسان کو وہ مقام ملتا ہے جو انسان کو عبادت سے نہیں مل سکتا ہے، لیکن یہ صبر کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مقام اس کو ملنا ہے، لہذا اللہ جل شانہ نے اس کو اس طریقے سے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے، اپنی ناقص رائے سے، اپنی ناقص سوچ سے، اپنی چھوٹی عقل اور اپنے چھوٹے تصور اور چھوٹے دماغ سے یہ ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ یہ بیماری تو میں تو نیک ہوں، میں اچھا کام کرنے والا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے بیماری آ رہی، مجھے پریشانی آ رہی، یہ غلط بات ہے. ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مومن کو جو بھی بیماری یا جو بھی پریشانی یا جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو اللہ جل شانہ ان چیزوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی صفائی فرما دیتا ہے. یعنی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے اس کی صفائی، ان کے گناہوں کی صفائی فرما دیتے. اتنی بڑی راحت کی چیز ہے بیماری بھی، لیکن بشرطے کہ صبر کا مظاہرہ ہو، صبر کا مظاہرہ ہو. پریشانیوں کے آنے کے بعد صبر کا مظاہرہ ہونا، جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے صدمہ، دکھ، درد، یہ سب کے آنے کے بعد انسان صبر کا مظاہرہ کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو اتنا بڑا مقام دے گا جتنا مقام اس کو تصور میں بھی نہیں ہے.
پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جو کوئی بیمار ہو جائے حالت مرض میں ایک دعا کی تلقین کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا پڑھیں اور 40 مرتبہ پڑھا. اور اگر 40 مرتبہ حالت بیماری میں کسی نے دعا پی اور اگر دعا کا اہتمام کیا اور اسی بیماری میں وہ مر گیا تو شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اچھا ہو گیا تو تمام گناہ بخشے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت مرض میں ایک دعا کی تلقین فرمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا وہ فرمائی کہ 40 مرتبہ پڑھے، اور اگر مر گیا تو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر صحت مند ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اس دعا کو محترم ناظرین اچھی طریقے سے نوٹ کر لے. وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چھوٹی سی دعا، آسان دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آسان دعا ہے، 40 مرتبہ پڑھ لے. اگر مر جائے تو شہید کے برابر ثواب ملے گا اسی بیماری میں، اور صحت مند ہو گیا تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اور پھر یہ بھی اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اور اگر مرض میں یہ دعا پڑھے اور مر جائے تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں لگے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تلقین دی، یعنی یہ دعا فرمائی کہ مر جائے تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں لگے گی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. دوبارہ اس دعا کو سنیں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. امام ترمذی نے، نسائی نے اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ اگر مر جائے اسی بیماری میں تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں لگے گی. اور پھر اللہ کے نبی نے ایک اور دعا کی تلقین کی، فرمایا زمانے بیماری میں صدق دل اور سچے شوق سے یہ دعا پڑھا کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما. یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی ہے کہ انسان بیماری کی حالت میں بھی دعا کرے. اور ایک دعا ہے کہ انسان جب بیماری میں دعا کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اور پھر دوسری طرف مریض کی عیادت کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری اور اس کا واجبی حق ہے کہ مریض کی عیادت کرے. آج مصروف زندگی میں انسان کو عیادت کا ٹائم نہیں، وقت نہیں، فرصت نہیں. بیمار ہو جائے محلے والا، پڑوسی، فرصت نہیں ہے لوگوں کے پاس، حالانکہ مسلمان کا واجبی حق ہے کہ بیمار کی عیادت کریں. ایک روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے، واپس آنے تک گویا کہ وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے. صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے. لہٰذا اتنی بڑی اس کی اہمیت ذکر کی گئی اور اس کی فضیلت ذکر کی گئی، واپس آنے تک گویا وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے. لہٰذا ہر ایمان والے بندے کو چاہیے کہ بیمار کی عیادت کرے اور اس کی بیمار پرسی کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. ایک اور روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ یا کسی قریب المرگ شخص کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ کہا کرو، یعنی زبان سے بھلائی کا کلمہ نکالو، کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. یعنی جب بیمار کے پاس جاؤ تو بھلائی کے کلمہ نکالو، یعنی یہ کہو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس وقت فرشتے آمین کہیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیمار کے پاس جائے تو اس کو اور صدمے میں مبتلا کر دے اور پریشانی میں مبتلا. بہت سارے لوگوں کو
دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں بیمار کے پاس جب پہنچتے ہیں کہ ارے بھائی اتنی بڑی بیماری میں تم پھنس گئے ہو، اب تو صحت مند نہیں ہو سکتے، فلاں آدمی اسی بیماری میں مر گیا ہے، فلاں آدمی یوں ہو گیا، فلاں آدمی یوں ہو گیا ہے۔ یہ ایمانی اور اسلامی تصور نہیں ہے، اور اسلامی شریعت میں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا شریعت اسلامیہ میں، بلکہ شریعت اسلامیہ میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اچھی گفتگو کیا کرو، اچھے کلمات نکالا کرو، اور اس سے نا امیدی والے جملے اس سے نہ کہو، شر کے فتنے کے جملے نہ کہو، بلکہ اچھے جملے کہو، امید والے جملے، بھلائی والے جملے، اچھے جملے کہو، نا امیدی والے جملے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور ہر آدمی جب عیادت کے لیے جاتا ہے ہر آدمی اپنا مشورہ دیتا ہے، یوں کرو یوں کرو یوں کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیمار سے اچھے جملے کہیں، اس کو ڈرانے والی جملے یا پھر ڈرانے والے کلمات نہ کہیں، پریشان کرنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، آج امت کا دستور ہے، یہ طریقہ رہا کہ یہ ڈرانے والے جملے کہتے ہیں، پریشان کرنے، ارے بھائی اتنا ہو گیا، ارے یہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، اس کے لیے تو اتنا خرچہ لگے گا، اتنا روپیہ لگے گا، اور پھر یہ فلاں ہو گیا تھا، فلاں نے یہ بیماری میں ہی مر گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے، یعنی مریض سے کہو کہ مریض وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہے۔ ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یعنی مریض سے کہو کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ مریض کی دعا فرشتے کی دعا کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ لہٰذا جب بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اچھے جملے کہنا، تسلی والے جملے کہنا، اچھے جملے کہنا، پھر اس سے ہمارے لیے اپنے لیے دعائیں کروانا، یہ سنت نبوی ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اس سے دعا کروائیں اور اس کے لیے اچھے کلمات کہیں، اس لیے کہ اس کے لیے اچھے کلمات جب تم کہو گے فرشتے اس کلمات پر آمین کہیں گے، لہٰذا اس کے لیے اچھے کلمات کہیں، تسلی اور ہمدردی کی بات کہیں، ڈرانے والی بات نہ کہیں، پریشان کرنے والی بات نہ کہیں، چوکنا کرنے والی، غمزدہ کرنے والی ایسی گفتگو نہ کرے، تسلی والی گفتگو کرے، ہمدردی والی گفتگو کرے۔ یہ اسلامی طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، یعنی جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، یعنی اس کی عمر اور اس کی زندگی کے بارے میں امید پیدا کرنے والی باتیں کرو، یعنی ٹھیک ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، ابھی تو آپ کو بہت سارے کام کرنا ہے، آپ کا سایہ ہم پر تادیر رہیں، اس طریقے کی جملے کہیں، اس کی عمر کے طول کے بارے میں گفتگو کرو، نا امید والی گفتگو نہ کرو۔ اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز کو رد تو نہ کر سکے گی، لیکن اس سے اس کا دل خوش ہوگا، اور یہی عیادت کا مقصد ہے۔ تمہاری اس گفتگو سے، تمہارے اس جملے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہنے سے کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، تمہاری عمر بڑھے گی، اور تم کو تو فلاں فلاں کام کرنے ہی، فلاں فلاں یہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، ابھی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ابھی مرو گے نہیں، ابھی زندہ رہو گے، اس طریقے کے جملے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، اس سے اس کی موت تو ٹلے گی نہیں، لیکن اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ اس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس سے اس کی امید بنے گی۔ اور یہی عیادت کا مقصد ہے کہ بیمار کو خوش کرنا، یہی عیادت کا مقصد ہے، لہذا بیمار خوش ہو جائے گا، لہذا اس کا دل ٹوٹے گا نہیں، ٹوٹنے والی گفتگو نہ کرے، بلکہ جوڑنے والی گفتگو کرے، امید والی گفتگو کرے، لہذا یہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مریضوں کے پاس عیادت کرنے میں شور و شغب نہ کریں، شور و شغب نہ کریں، وہاں پر بیٹھ کر مریض کو تکلیف دینا یا پھر آپس میں گفتگو کرتے رہنا، اس سے مریض کو فائدہ کیا ہے؟ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مریض بے چین ہے، یا مریض کو کوئی تنہائی میں کوئی کام کرنا ہے، یا
استنجے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی کی بات ہے، آپ وہاں پر بیٹھ کر شور و شغب کر رہے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اسی طریقے پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کم بیٹھنا بھی سنت ہے۔ مشکات شریف نے اس روایت کو نقل کی، کم بیٹھنا بھی مریض کے پاس سنت ہے، زیادہ دیر تک نہ بیٹھے، اس لیے کہ مریض آرام کرنا چاہ رہا ہے اور تم بیٹھے رہو، تمہارے احترام میں وہ اٹھ بیٹھ گیا، اور اس کے لیے تو لیٹنا مفید ہے، اور تمہارے احترام میں وہ بیٹھ گیا، لہٰذا یہ بہتر بات نہیں ہے۔ بلکہ مریض کے پاس شور و شغب نہ کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیں، اس سے مریض کو تکلیف ہو چیخ و پکار کرنے میں۔ ہاں اگر مریض کو چھوٹے بچوں کی خواہش کر رہا ہے تو اور بات ہے، لیکن خام و خواہش شور و شغب کر کے مریض کو تکلیف پہنچانا یہ بہتر بات نہیں، اور کم بیٹھنا بھی سنت ہے۔ اور مریض کے لیے کوئی بھی دن کسی بھی وقت میں عیادت کر سکتے ہیں، کوئی دن یا وقت مقرر کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں داخل نہیں ہے کہ فلاں دن ہی عیادت کیا جائے، فلاں وقت میں عیادت کیا جائے، اس کے علاوہ وقت میں نہیں، کبھی بھی جب موقع ہو جب عیادت کیا جائے، دن میں ہو، شام میں ہو، صبح میں ہو، کوئی وقت نہیں، کوئی دن نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات تمام اوقات میں مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ زاد المعاد میں یہ روایت موجود ہے، جب موقع ملے، جب موقع میسر ہو اس وقت میں عیادت کرنا، کوئی وقت متعین نہیں۔ ہاں البتہ معالج خود بتا دے کہ فلاں وقت میں ان سے مل نہیں سکتے اس مریض سے تو اور بات ہے، اس وقت میں نہ ملے، اس لیے کہ آج کل دواخانوں میں یہ سسٹم رکھا گیا ہے کہ کچھ اوقات عیادت کے لیے مخصوص کیے، اور اس کے علاوہ اوقات میں بیمار کو، مریض کو تنہائی میں چھوڑا گیا ہے علاج کی سہولت کے لیے، راحت کے لیے، یہ اور بات ہے۔ کوئی وقت ڈاکٹروں کی طرف سے متعین ہے کہ فلاں ہی وقت میں یا زیادہ ملاقات کرنے سے منع کیا، وہ اور بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے سرہانے بیٹھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، مریض کے قریب جاتے اور اس کے سرہانے بیٹھتے اور اس کا حال دریافت کرتے اور پوچھتے طبیعت کیسی ہے۔ زاد المعاد میں یہ روایت موجود ہے، قریب میں بیٹھنا، سرہانے بیٹھنا اور قریب میں بیٹھ کر طبیعت کے بارے میں حال چال دریافت کرنا، اور پھر بھلائی کے جملے کہنا، امید والے گفتگو کرنا، امید والی گفتگو، راحت والی گفتگو، سہولت والی گفتگو کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو بیمار کی پیشانی پر اور نبض پر ہاتھ رکھتے، اور اگر چیز منگواتے اور فرماتے دے دو بھائی، جو مریض جو مانگے وہ اس کو دے دو، بشرطے کہ مضر نہ ہو۔ حسن حسین میں یہ بات، یہ روایت موجود ہے، یعنی مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھنا، اس سے اپنائیت معلوم ہوگی، اس کے نبض پہ ہاتھ رکھنا یا اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھمائے رکھنا، اس سے اپنائیت معلوم ہوگی، مریض کا دل خوش ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ مریض کے پیشانی پر ہاتھ رکھنا، اور وہ چیز کوئی مطالبہ کرے کسی چیز کا اور اس کے لیے وہ مضر نہ ہو، پرہیز نہ ہو، تو وہ چیز اس کے لیے دے دیا کرو، روکو مت کسی چیز سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے۔ اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی پیشانی پر دست مبارک رکھتے، پھر اس کے سینے پر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور دعا کرتے، اے اللہ اسے شفا دے دے، اے اللہ شفا دے دے، اے اللہ شفا دے دے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے، یہ بیماری گناہوں کا کفارہ، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی والی اور ہمدردی والی گفتگو کرتے کہ ٹھیک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہر عیادت کرنے والے کے لیے کی ذمہ داری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس اسوے کو اپنائے، اس سے بیمار کو راحت ہوگی۔ دعا کرے اللہ جل شانہ بتائی ہوئی باتوں پر سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم ان کو ضائع کر کے دوسروں کا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ کھولو، میں ہوں یار۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آؤ چلو، میں بند کر چل یار۔ یار جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہے ہم اسے محفوظ کیوں نہیں رکھ سکتے؟
اگر ہم ایک فین آف کر دیں تو دوسروں کے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے. یار کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کتنے لوگوں کے حصے کی بجلی یوز کر رہے ہو؟ نہیں یار، میرے پاپا تو بل بھرتے ہیں. ہاں میرے پاپا تو بل بھرتے ہیں. یار جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اسے محفوظ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر ہم ایک فین بھی آف کر دیں نا تو دوسروں کا گھر روشن ہو جاتا ہے. کیا آپ کے پاس ہے 1 منٹ کی یہ سوچ اور 1 منٹ کی نیکی کا جذبہ؟